آج میں آپ کو قواعد اور کچھ مختصر سا شعر و شاعری کے متعلق بتاؤں گا۔ ایک روز کی بات ہے کہ میرے ایک شاگرد نے سوال کیا کہ حضرت ہم ردیف اور قافیہ کو نہیں سمجھتے، اور کئی بچوں سے بھی میں نے انٹر کے بچوں سے، گریجویشن کے بچوں سے بھی میں نے یہ سوال کیا تو وہ بھی ردیف اور قافیہ کو نہیں بتا پائے۔ ان کو بھی ردیف اور قافیہ سمجھ میں نہیں آتا ہے اور مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو آپ اس کو بتائیں گے؟ تو میں نے کہا کہ ایسا میں کرتا ہوں کہ اس کو میں پڑھاتا ہوں اور بچوں کو اپنے بتاؤں گا تاکہ یہ عام لوگوں کو، مطلب ہمارے 10ویں کلاس کے عام بچوں کو اس کی جانکاری ہو۔ اگر انٹر کے بچے بھی اسے دیکھیں تو انہیں بھی فائدہ پہنچے، وغیرہ وغیرہ دوسرے کلاس کے بھی بچوں کو۔ تو لہٰذا پہلے آپ جانیں قافیہ اور ردیف کے بارے میں نے اس کی تعریف پورے طور پر نہیں کی، میں اختصار میں ہی بتانے کی کوشش کیا ہوں، چونکہ میرا مقصد ہے کہ آپ ردیف اور قافیہ کو کسی غزل میں آپ پہچان لیں، چونکہ ایک شعر دے دیتا ہے اور اس میں سوال ہوتا ہے کہ ردیف اور قافیہ کی نشاندہی کیجیے۔ تو جو بچے سمجھے ہیں، جانتے ہیں، ان کو یہ بہت بڑی بات نہیں سمجھ میں آتی ہے، لیکن جو بچے ہمارے ردیف اور قافیہ کو نہیں جانتے ہیں، نہیں سمجھتے ہیں، ان کے لیے تو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لہذا یہ دیکھیں آپ، قافیہ کے معنی۔ لغت میں قافیہ کے معنی پیچھے آنے والے کے ہیں۔ لغت میں قافیہ کے معنی پیچھے آنے والے کے ہیں۔ ردیف، اصطلاح میں ردیف اس لفظ کو کہتے ہیں جو کسی شعر کے آخر میں مقرر آوے۔ ردیف، اصطلاح میں ردیف اس لفظ کو کہتے ہیں جو کسی شعر کے آخر میں مقرر آوے۔ مقرر کے معنی ہوتے ہیں بار بار، بار بار آئے، وہی ردیف ہے، اور اس سے پہلے قافیہ ہے۔ تو مثال کے لیے میں نے 2 شعر اس میں ڈالا ہے، اور بچے ہمارے دیکھیں گے تو ان کو اچھی طرح آسانی سے بات سمجھ میں آئے گی۔ ایک شعر ہے، دولت درد کو دنیا سے چھپا کر رکھنا، یہ 10ویں کلاس کے غزل کا شعر ہے۔ دولت درد کو دنیا سے چھپا کر رکھنا، آنکھ میں بوند نہ ہو دل میں سمندر رکھنا۔ اس شعر میں چھپا کر، سمندر قافیہ ہے، اور رکھنا ردیف ہے۔ آپ نے اوپر پڑھا کہ ردیف مطلب مقرر آوے جو ہے یہی ہے، رکھنا رکھنا دونوں میں ہے۔ رکھنا رکھنا کی تکرار دونوں مصرے میں ہے، مصرے اولا میں بھی ہے اور مصرے ثانی میں بھی ہے۔ تو رکھنا رکھنا ہو گئی ردیف، اور اس سے پہلے ہے قافیہ، یعنی چھپا کر، سمندر، ہے نا۔ دیکھیے گا کہ وزن برابر ہو، الفاظ تو مختلف ہوں گے ہی، الفاظ مختلفہ قافیہ میں جو ہوتے ہیں وہ الفاظ مختلفہ ہوتے ہیں، لیکن ردیف میں جو ہوگا وہ ایک دم ایک ہی لفظ ہوگا جو مقرر آتا رہے گا۔ تو آپ نے دیکھا، دولت درد کو دنیا سے چھپا کر رکھنا، آنکھ میں بوند نہ ہو دل میں سمندر رکھنا۔ چھپا کر جو ہے
छुपाकर समंदर, पहले मिसरा में है छुपाकर, दूसरे मिसरा में है समंदर, ये काफिया है। और रखना दोनों मिसरा में है, ये रखना लफ्ज़ रदीफ है। दूसरी मिसाल देखिए, ये भी 10वें क्लास के गज़ल का शेर है। तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, लोग क्या सादा हैं सूरज को दिखाते हैं चिराग। तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, लोग क्या सादा हैं सूरज को दिखाते हैं चिराग। इस शेर में जला दिखा, देखिएगा, जला दिखा काफिया है और ते है चिराग दोनों में है। ते है चिराग, मिसरे उला में भी है ते है चिराग, और मिसरे सानी में भी है ते है चिराग। ये ते है जो बार बार तकरार है, मुकर्रर आ रहा है, तो यही ते है चिराग रदीफ है। जो इस गज़ल को आप 10वां वाली किताब को पलटेंगे और गज़ल निकालेंगे तो आप देखेंगे कि हर मिसरा, हर शेर के आखिर में, यानी मिसरे सानी के आखिर में यह ते हैं चिराग, ते हैं चिराग, ते हैं चिराग, ते हैं चिराग मिलेगा। यही रदीफ है। दिखा, जला, बुझा, रहा, दिया, ये सब ऐसे जो आएंगे यही आपको होंगे काफिया। तो आप समझ गए होंगे कि रदीफ और काफिया क्या हैं। आप थोड़ी सी ज़हमत उठाइए और काफिया के मानी को याद कर लीजिए और रदीफ के मानी को याद कर लीजिए। 10वां के कवायद में आपको इसकी तारीफ़ है, लेकिन तारीफ़ थोड़ा सा 2 या 3 लाइन में है जिसको आपको याद करना पड़ेगा। और लेकिन तारीफ़ अगर याद ना हो तो मानी मगर ज़रूर याद रखिए। मानी की याद रखने से आपको बहुत फ़ायदा होगा, समझने में भी और देखने में भी, परखने में भी। तो इस तरीके से आपने 2 शेर को देखा, इसको बार बार देखने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह आपको एकदम